اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، ہم نے دوسرا ربع گزشتہ خلاصہ میں بیان کیا، لیکن اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے ہمارے، تو ہم وہ پوائنٹ اور تیسرا ربع جو ہے اس کا ہم آپ دوستوں کے سامنے بلکہ تیسرا ربع جو ہے ہم نے بیان کیا تھا اور اس کے کچھ پوائنٹ رہ گئے تھے، تو اب ہم یعنی چوتھا ربع اور اس کا کچھ پوائنٹ جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن مجید نے شادی کے حوالے سے تیسرے ربع میں ذکر کیا، تو اس میں قرآن مجید نے حیض کا ذکر کیا، یعنی جس میں جو عورت ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کا ذکر کیا، اور اس میں ایک لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کرنے میں جہاں مسنگ ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں قُلْ هُوَ أَذًا۔ اب یہ جو لفظ اذن ہے تو اس کا معنی میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اس حالت میں خواتین سے الگ رہیں، فی المحیض، حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان سے قربت اختیار نہ کرو، یعنی ہم بستر نہ ہو یہاں تک کہ وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ اب قرآن مجید جہاں پہ اذن کا لفظ بولتا ہے، یہ نجاست کے معنی میں نہیں ہے، نجاست یعنی گندگی اور غلاظت کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض بلکہ ترجمہ کرنے والے جو اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا معنی نجاست یا گندگی یا غلاظت کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اذن کا معنی اور آیا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 4 تفاسیر ایسی ہیں کہ جو کہ فی الواقع امت کی قرآن مجید کی تفسیر کا منبع ہیں، یعنی جو بھی مسلمان عالم جب تفسیر کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 4 تفاسیر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلی تفسیر تفسیر طبری ہے، دوسری تفسیر تفسیر ابن کثیر ہے، تیسری تفسیر تفسیر کشاف ہے، الکشاف ہے، اور چوتھی جو ہے تفسیر الکبیر ہے۔ یہ 4 تفاسیر ایسی ہیں کہ جب بھی کسی عالم دین نے کوئی بھی قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے لکھنا ہوتا ہے، یہ 4 تفاسیر اس کی یعنی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، چونکہ مختلف مزاج ہے تفاسیر کا۔ اب مثال ہے کہ طبری جو ہے وہ اسلاف کے حوالے سے جتنے بھی اقوال ہیں صحابہ کے، تو وہ سارے اکٹھے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن کثیر جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے، یعنی حدیث کے حوالے سے کہ بھئی یہ تفسیر میں جو حدیث پاک آئی ہے اس حوالے سے بات کرتا ہے۔ تفسیر کشاف جو ہے وہ لغوی اعتبار سے اور ابلاغی اعتبار سے یعنی بلاغت کے اعتبار سے گفتگو کرتی ہے، اور تفسیر کبیر جو ہے وہ دراصل نکات کے اعتبار سے اور فلسفیانہ انداز میں قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ 4 ایسی کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں، جو کہ قرآن مجید کے حوالے سے مرکزی نوعیت کی ہیں یا امت انہی طرف رجوع کرتی ہے۔
لیکن ان چاروں نے نجاست اور گندگی اس کا معنی نہیں کیا، بلکہ معنی کیا کیا ہے اس میں کہ وہ اذیت محسوس ہوتی ہے، یعنی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، یعنی اس میں جو عورت ہے وہ ناگواری محسوس کرتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے، اور ایک طبیعت میں بوجھل پن اس میں ہوتا ہے۔ تو اذن کا مطلب وہ چیز ہے جو کہ تکلیف دہ ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب پریگنینسی کی کنڈیشن آتی ہے عورت کی، تو اس حالت میں یہی جو بلڈ ہے جو کہ پہلے ہر ماہ نکل جاتا تھا، یہی بلڈ جو ہے بچے کی غذا بنتا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ نجاست انسان کی غذا بن جائے۔ تو اس لیے میرا جو ذاتی طور پہ رجحان ہے، یا میں اپنی طبیعت کے حوالے سے جو عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہاں پہ نجاست کرنا، گندگی کرنا، غلاظت کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ یہی چیز بچے کی غذا بن جاتی ہے اور 9 ماہ تک غذا بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب انسان باہر آتا ہے تو پھر اور سلسلہ۔ یہ وضاحت ضروری تھی آپ دوستوں کے سامنے۔ اور ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے ایلا کا۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھانا، یعنی مرد قسم اٹھاتا ہے کہ میں 4 ماہ جو ہے میں ہم بستر نہیں ہوں گا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ پہلے یہ تھا کہ یہ یوں سمجھیے کہ ایک چیز انلمیٹڈ تھی، تو قرآن مجید نے یہ قسم اٹھانے والے شخص سے فرمایا کہ 4 ماہ سے زیادہ آپ عورت کو اذیت یا تکلیف یا درس ہے، یہ سبق ہے، یہ سمجھانا ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے بعد جاتا ہے تو پھر 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو رجوع کرے گا، یعنی رجوع کی صورت کفارے کی صورت ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر 4 ماہ گزر جاتے ہیں اور وہ رجوع نہیں کرتا تو ایلا کا مطلب ہوگا طلاق بائن ہو جائے گی۔ آگے ہم ذکر کرتے ہیں طلاق کا۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی طلاق جس میں رجوع نہیں ہو سکتا عورت کی طرف، بلکہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی طلاق کی 3 اقسام ہو گئیں۔ طلاق رجعی کہ جس میں مرد جو ہے رجوع کر سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے عدت میں بھی۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوگی کہ جس میں صرف نکاح ہو سکتا ہے عدت کے گزرنے کے بعد۔ اور طلاق مغلظہ وہ طلاق ہے کہ جس میں نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے، جب تک کہ ایک خاتون کی شادی کسی اور مرد سے ہو جائے۔ پھر اگر ان کی باہم نہیں بنی، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان پہلے یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص بہت غلیظ آدمی ہے، بہت خبیث ہے، بہت گندا ہے، لیکن جب اسے دوسرا ملتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو سلسلہ ہے وہ پہلے والا اخلاقی اعتبار سے بہت بلند تھا، لیکن میرے ذہن میں کچھ کمی تھی، تو پھر عورت پلٹتی ہے۔ اور اسی طرح مرد بھی سوچتا ہے کہ جب ہوتا ہے شادی کا تعلق بنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ تو بڑی صابرہ اور شاکرہ تھی اور میں نے ناشکر گزاری کی اس کی، تو مرد سوچتا ہے کہ مجھے دوبارہ اس سے شادی کا تعلق بنا لینا چاہیے، تو پھر اس کے بعد وہ تعلق قائم نکاح کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دراصل کچھ مسائل جو ہیں تیسرے ربع میں قرآن مجید نے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رضاعت کا۔ اب یقینی بات ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو طلاق بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ طلاق کو ہم نے بڑا عجیب یعنی ہوا سا بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان میں بیوہ، ہمارے ہاں دیکھیں بیوہ جو ہے وہ بالکل منحوس نعوذ باللہ سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی ازواج میں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین تھیں اکثر، یعنی ایک خاتون حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو کہ کنواری تھی،
اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تو یعنی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو ہے وہ بیوہ ہوئی، یا 1 مرتبہ تو کنفرم ہے کہ بیوہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے فیصلے کو بدلا۔ تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں بیوہ اور طلاق یافتہ لوگ تھے، لیکن دیکھیے ہمارا معاشرہ کیسے اسے بناتا ہے اور اسے کیسے پروموٹ کرتا ہے، یعنی کسی کی بیوگی کو کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے اس کی تذلیل اور اس کی بے عزتی کے لیے، اور اسی طرح طلاق کو ہم جس طرح بد کرداری کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذات کی جانب دیکھا جائے تو ہمارا یہ جو رویہ ہے دراصل یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بالکل الٹ ہے یہ ہمارا رویہ، کہ جن کے نبی نے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین سے شادی کی ہو انہیں پھر عزت دی ہو، ان کو وقار دیا ہو، ان کو مقام دیا ہو، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہیں بیوہ ہوئی تھی تو انہی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت ان سے تھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے سماج میں ہیں درست نہیں ہیں، ہمیں اپنے رویوں کو اور چیزوں کو درست کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید ہی فرماتا ہے کہ بھی یقینی بات ہے کہ اولاد ہوتی ہے، اولاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پھر اسے دودھ پلاتی ہے۔ مدت رضاعت جو ہے فقہاء نے مختلف کہی ہے، لیکن فقہاء احناف نے جو ہے وہ 30 ماہ کہی ہے مدت رضاعت۔ 30 ماہ یعنی تقریباً کتنا بن جائے گا؟ 2.5 سال تقریباً بن جائے، یعنی 2.5 سال بن جاتا ہے۔ تو 2.5 سال جو ہے مدت رضاعت، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 2.5 سال اگر بچہ کوئی 2.5 سال کی عمر تک ایک بچہ جس کا بھی دودھ پی لیتا ہے وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ ایک تو حقیقی ماں ہے، لیکن یہ ہے کہ 2.5 سال کے اندر ایک بچہ جس خاتون کا بھی دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی والدہ ہو جائے گی۔ والدہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب نسب سے جس طرح حرمت ثابت ہوتی ہے نا، کہ بھی ماں جو ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے، بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، تو یہ جو رشتے جو حرمت کے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے یہ بالکل رضاعت سے اسی طرح ثابت ہو جائیں گے۔ یعنی جس خاتون کا دودھ پیا ہے لیکن 2.5 سال کی عمر ہو، 2.5 سال سے زیادہ نہ ہو، باقی فقہاء 2 سال کہتے ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اسے 2.5 سال قرار دیتے ہیں۔ تو 2.5 سال کی مدت میں بچہ جو ہے اگر اس کے بعد پیتا ہے تو پھر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی بچے کی وہ والدہ نہیں بنے گی۔ تو اس کے بعد ہے عدت کا ذکر ہے۔ 2 عدتیں عورت کی زندگی میں ہیں، ایک عدت ہے طلاق کی اور ایک عدت ہے وفات کی۔ عدت جو طلاق کی ہے اسے قرآن مجید فرماتا ہے 3 قروء، لفظ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قروء کا لفظ بولتا ہے، اس سے مراد ہم لے سکتے ہیں کہ تقریباً 3 ماہ، اور بیوگی جو ہے اس حوالے سے 4 ماہ 10 دن کی عدت جو ہے، اگر خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے 4 ماہ 10 دن کے علاوہ خاوند کی وفات کے بعد جو ایک لفظ اور قرآن مجید نے ایک آیت فرمائی ہے وہ اس کی وضاحت ہم کل کریں گے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ والذین یتوفون منکم، یہ 240 آیت پاک ہے، کہ وہ جو مرد فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور ازواج ان کی پیچھے رہ جاتی ہیں تو وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یعنی ان خواتین کو 1 سال تک جو ہے مرد کے گھر میں رہنا ہے۔ اس آیت کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔